آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں، اس میں نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم سینٹ سے کثرت رائے سے منظور۔ اہلیت اور نااہلی سے متعلق الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 میں ترمیم کے مطابق اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار اور مدت ایسی ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں فراہم کی گئی ہے۔ جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار یا مدت نہیں، وہاں اس ایکٹ کی دفعات لاگو ہوں گی۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ الیکشن کمیشن الیکشن پروگرام میں ترمیم کر سکے گا، نیا الیکشن شیڈیول یا نئی الیکشن تاریخ کا اعلان کر سکے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں، سینٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا یقیناً نواز شریف کو فائدہ ہونا چاہیے۔ نواز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے، لیکن اس قانون سازی کا واپسی سے تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آئین تاحیات نااہلی پر خاموش ہے، اب قانون سازی کر دی گئی ہے جس کا پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس، وزیر اعظم اور پارٹی کے صدر شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر مریم نواز، حمزہ شہباز، پارٹی کی مرکزی قیادت اور دیگر عہدیداروں کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، سیاسی و ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود بھی شریک تھے۔ کراچی سندھ ہے، سندھ رہے گا، کسی کے باپ میں دم نہیں کہ ہمیں روکے۔ آپ سندھ والوں کو کراچی آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی دھواں دھار تقریر، کہا اب کراچی میں بوری بند لاشیں نہیں ملتی، ہڑتالیں اور دہشت گردی نہیں ہوتی۔ نقلی مینڈیٹ کی بات کرنے والے بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کرے؟ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل ہیں تو امیدوار ہوں گے، اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں جس ادارے کو انصاف فراہم کرنا ہے اس کا احتساب آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ انصاف کرنے والا ادارہ ناانصافیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ کسی جج پر کرپشن کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج پر ہاؤسنگ سوسائٹی میں ٹیکس چھپانے کا الزام ہے۔ سوسائٹی کی اصل مالیت اور ٹیکس کاغذات میں درج مالیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چیف جسٹس سے التماس ہے کہ اس ریفرنس کو فوری رجسٹر کیا جائے۔ پاک بھارت تعلقات میں پیش رفت کے لیے بھارت کو امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانا ہوگا۔ کشمیر کا اسٹیٹس بھی واپس بحال کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا تناؤ پر مبنی تعلقات کے باوجود بھارت میں ایس سی او میں شرکت پاکستان کا مثبت سگنل تھا۔ اگلے ماہ ہونے والے ایس سی او اجلاس میں ورچوئل شرکت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان بلاکس کی سیاست کا مخالف ہے، تمام بڑی طاقتوں سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ سمندری طوفان بپرجوئے گزرنے کے بعد کیٹی بندر اور بدین کے ساحلی علاقوں میں ہر طرف پانی اور کیچڑ، گھروں کو واپس جانے والے ماہی گیر اور مقامی افراد پریشان، کہتے ہیں گھر ڈوب گئے، گزارا کیسے ہوگا؟ بدین کے دیہات میں متاثرین نے تباہ حال کچے گھروں کی مرمت شروع کر دی۔ گاؤں احمد راجو میں خواتین کے لیے پانی میں ڈوبے باورچی خانے میں کھانا پکانا امتحان بن گیا۔ متاثرین گھروں کا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ مٹھی، اسلام کوٹ، چھاچرو، ڈیپلو میں، ننگر پاکر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ نشیبی علاقے زیریاب۔ حیدرآباد میں بارش سے بجلی کی فراہمی کا نظام درہم برہم۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں طغیانی رہ سکتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں بپرجوئے طوفان سے ڈپریشن میں تبدیل ہوگا۔ کل تک ڈپریشن سے لو پریشر ایریا میں تبدیل ہو کر طوفان ختم ہو جائے گا۔